تو میں بات کرنا چاہوں گی بشریٰ انصاری کو. ہماری سینئر ایکٹر ہے, سینئر اداکارہ ہیں, پاکستانی شوبز انڈسٹری کا بہت بڑا نام ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں سب سے پہلے ان کو ویلکم کروں گی شو میں. اور میرا سب سے پہلا سوال بشریٰ آپا آپ سے یہ ہے کہ عائشہ خان سے اب کب ملی, کیسے ملی, کس موقع پہ ملاقات ہوئی, اور آپ کی کوئی یاد یا کوئی آخری بات آپ سے ہوئی ہو تو مجھے اس کے بارے میں بتائیں. السلام علیکم جی. پچھلے چند دنوں سے بہت ہی افسردہ ہیں ہم, کیونکہ عائشہ آپا کی ایک تو ان کے جانے کی خبر, ان کے انتقال کی خبر ہی اداس کرنے والی ہے. دوسرے جو باتیں میں سن رہی ہوں کہ وہ اکیلی تھیں, مطلب بچے تو ان کے باہر تھے, لیکن میں نے جیسے پہلے بھی ایک جگہ کہا کہ دیکھیں ہر چیز ویسے ہوتی نہیں ہے جیسی نظر آتی ہے. مجھے عائشہ آپا نے کچھ سال پہلے میرے ساتھ کام کری تھی کسی پلے میں, اور بتا رہی تھی کہ بچے باہر ہیں, ایک سنگاپور میں, ایک پتہ نہیں بیٹی ان کی شاید امریکہ میں ہے, اور پتہ نہیں ایک بیٹا کہاں ہے مجھے نہیں پتا, وہ میں بھول گئی. لیکن انہوں نے کہا کہ وہ مجھے بہت کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ رہے, پر میرا تو بھائی دل نہیں لگتا. میں بیوی کے گھر سے بھی ہو آئی, میں نے کہا توبہ کرو, میرا تو دل نہیں لگتا. میں تو اپنے گلشن اقبال کے فلیٹ میں بڑی خوش ہوں, میرے اتنے اچھے پڑوسی ہیں, سب کچھ میرے ساتھ, نوکرانی آتی ہے, فلانا کھانا پکاتی ہے, میں اپنی مرضی کی کوکنگ کرتی ہوں اور کتابیں پڑھتی ہوں. مجھے تو میں نے کہا اچھا چلے, بڑی اچھی بات ہے. کہہ لی کہ میری پتنی بہت سالوں سے رہتی ہوں, یا میرے بچوں کی طرح ہیں میرے نیبرز. اچھا یہ بات ہوگی. میں نے کہا اچھا تو پیسے ویسے دیتے ہیں؟ ہنسنے لگی, کہتی ہیں اللہ درازوں میں رکھ کے جاتے ہیں. ہے بچوں کا کہہ رہی تھی کہ درازوں میں رکھ کے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے بچے ان کو اگنور نہیں کرتے تھے. ہمیشہ ہر چیز ایک جیسی نہیں ہوتی. میں کبھی ان لوگوں سے ملی نہیں ہوں, لیکن یہ انہوں نے اپنی زبانی مجھے بتایا. اب یہ بات کہ وہ اکیلی رہنا چاہتی تھی, دیکھیں کچھ مائیں ہوتی, میری بڑی بہن بھی نیلم بھی اکیلی رہتی ہے, ان کے بچے باہر رہتے ہیں, بہت کنسرنڈ ہے, لیکن وہ نہیں جانا چاہتی. جاتی ہے ملنے, 6 مہینے کے لیے جاتی ہیں, لیکن اس کے بعد ان کا دل کراچی میں امریکہ میں نہیں زیادہ لگتا, لاہور میں زیادہ لگتا ہے, کیونکہ وہ لکھنے پڑھنے والی عورت ہیں. تو ابھی نمبروں میں ہمارے لیے یہ سب جو ہے نا ہجرت بڑی مشکل ہوتی ہے. تو مجھے لگتا یہی ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے نہیں گئی, اور وہ ایک بہرحال مضبوط عورت تھی, ایسی نہیں تھی کہ وہ مجبور ہوتی تو ان کو لے جاتے, ضرور بچے ان کو بھیجتے ہوں گے. تو اس وجہ سے یہ سب کہانی ہوئی. مجھے نہیں پتا وہ نیبرز کہاں تھے 1 ہفتے یا 5 دن یا 6 دن, اور یا وہ کوئی میڈ جو آتی تھی وہ کیوں نہیں آئی, یہ مجھے نہیں معلوم کہ اب حالات میں کتنا فرق ہے. کہ 5 سال پہلے کی بات ہے جو میں نے ان کے ساتھ کام کیا تھا. بس افسوس ہی ہوتا ہے. اللہ کرے کہ سب لوگ دنیا سے جب بھی جائیں ان کے لیے کوئی ایسی کہانی نہ بنے, ان کی سچویشن ایسی نہ ہو کہ ہم بعد میں ان پہ ترس کھاتے رہیں. بہت اعلیٰ خاندان سے تھیں, بہت پڑھی لکھی خاندان سے تھیں, اور کوئی ایسی بالکل ایسا ہی ہے. بشریٰ آپا میں آپ سے یہ سوال کروں گی کہ عائشہ خان جیسی سینئر آرٹسٹ کا یوں مایوسی اور خاموشی سے چلے جانا انڈسٹری کے لیے کتنا بڑا آئینہ اور کتنا بڑا سانحہ ہے؟ مالی طور پہ بھی اتنی کوئی گئی گزری نہیں تھی, ایک سلجھی پڑھی لکھی عورت تھی, بڑی کتابیں پڑھتی تھی, مجھے بتا رہی تھی میں نے یہ کتاب پڑھی, میں نے وہ کتاب پڑھی. بس ایسا ہوتا ہے, کسی کسی کی قسمت میں یوں جانا لکھا ہوتا ہے. باقی جہاں تک سوال ہے کہ آرٹسٹ نہیں ہے, میں تو خیر کینیڈا میں بیٹھی ہوئی ہوں, اور اب پچھلی جو 5-7 سال کی نسلیں ہیں وہ ان کو اتنا نہیں جانتی, کیونکہ انہوں نے کام نہیں کیا تھا ان کے ساتھ, شاید ایسا ہے. اور مجھے نہیں معلوم کہ باقی لوگ نہیں جا سکے تو کیا ہوا. بس زندگی ایسے ہی. اب ہم تو نہیں امید رکھتے کہ ہم جائیں گے تو سب لوگ آئیں گے, جو جس طرح سے ہے. لیکن دل کو سب کے بہت دکھ لگا. میں پورے انسٹاگرام پہ دیکھ رہی ہوں, میں ہر جگہ ان کے لیے بہت سی وہ دیکھ رہی ہوں, افسوسناک لوگوں کے دل میں جو ان کے لیے فیلنگز ہیں. دعا کیجیے اللہ ان کے آگے درجات اچھے کرے, اور بس یہی کہہ سکتے ہیں. اللہ میاں خیر. جی بشریٰ انصاری صاحبہ تھیں جو کینیڈا سے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ انہوں نے جوائن کیا تھا, اور سینئر ایکٹر. ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ ایک دور ہوتا ہے, اور جس طرح ہر سورج کا غروب ہوتا ہے, ہر جو سورج ہے اس کا زوال ہوتا ہے, اسی طریقے سے عائشہ خان ریاست کا بھی زوال ہوا. مگر ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا اپنے کولیگز میں. اپنی ایک انڈسٹری کا ایک بہت اہم حصہ ہیں, اور کیا ہوا, لوگ کہاں چلے گئے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت بڑی مفلسی ہے کس طرح جانا ان کے. بلکہ سوشل میڈیا پہ ایک اور چیز بہت وائرل ہو رہی تھی کہ ان کے نیبرز کا یہ کہنا تھا کہ ان کی ٹانگ جو ہے وہ فریکچر ہو گئی تھی, جس کی وجہ سے وہ کچھ عرصے سے اپنے فلیٹ سے نہ نیچے اتری, نہ ہی کوئی شخص اوپر جاتا تھا سوائے ان کی ملازمہ کے, جو کہ کھانا پکانے کے لیے جاتی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ ان کا جو اتنا بڑا طویل کیریئر تھا
وہ تو بالکل ہی 5 دہائیوں پر مشتمل تھا، اس کی تو کوئی اگزامپل ہی نہیں ہے، ان کا کام، ان کی پہچان، پاکستان کا بہت بڑا نام۔ مگر یہ تھوڑا سا میں ادھر ایک سوالیہ نشان ہے اداروں کے اوپر بھی، کہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، ہمارے اداروں میں کیا ایسا ہو رہا ہے۔ ایک کلچرل، ایک شوبز، ایک پوری کمیونٹی ہے، اس کمیونٹی کو کوئی نہ کوئی ادارہ جو ہے اس کا ہیڈ کرنا ضروری ہے، اور ہر چیز اس کی آرکائیو میں آنا ضروری ہے کہ کون سا آرٹسٹ کہاں ہے، کیونکہ بائی دی اینڈ آف دا ڈے ہم سب ملک کے لیے کام کرتے ہیں۔ کام ہے تو پہچان ہے، پاکستان ہے تو یہ سب کچھ کام ہے، اور بائی دی اینڈ آف دا ڈے نام تو صرف پاکستان کا آتا ہے۔